پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ عمران خان نے اپنے ارکان کو ہدایت کی ہے کہ ڈٹ جائیں اور ڈٹ کر ان سخت ترین حالات کا مقابلہ کریں۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ حکومت نہ ملی تو اپوزیشن میں بیٹھ کر بھرپور رول ادا کریں گے۔ کپتان کا نیا پلان کیا ہے، اس پر کچھ ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری یہ افواہیں اڑ رہی تھی کہ شاید چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے حمایت یافتہ وہ آزاد امیدوار تھے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستیں نہیں ملیں گی، اور جو دیگر اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف محروم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ جو نشستیں ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUIF، MQM اور دیگر میں تقسیم کر دی جائے گی، لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی بنا لی ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے مختلف آپشنز اس کے پاس موجود ہے۔ وہ جماعت اسلامی سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں، وہ مجلس وحدت مسلمین سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں، وہ صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت جو ہے اس میں بھی شمولیت کر کے ایک اپنی جو پارلیمانی گروپ ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی ایک نئی ترجیحی لسٹ دے گی خواتین کی، جس میں خواتین اور اقلیتوں کو رکن اسمبلی منتخب کرایا جائے گا اور مخصوص نشستوں پر وہ منتخب ہو کر آئیں گے، جس کے بعد پارٹی پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ شاید یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ حق چھین لیا جائے گا، کیونکہ بلے کا نشان واپس لینے کے پیچھے ایک یہ بھی پرپس تھا، جہاں یہ سوچ تھی کہ اگر بلے کا نشان چھین لیا تو لوگ PTI کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جس بالغ النظری کا ثبوت دیا ہے، جس سمارٹنس کا ثبوت دیا ہے، تو یہ سازش ناکام ہو گئی کہ بلہ چھین لیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے، اس سے زیادہ لوگ انہوں نے اپنی دلچسپی کے ساتھ، یعنی کہ اتنے 26 امیدواروں میں سے اپنے امیدوار کو ڈھونڈ کر انہوں نے جتوایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کی اس الیکشن میں اچھی خاصی وابستگی بھی تھی، دلچسپی تھی، اور اسی وجہ سے لوگوں نے بڑے دل کھول کر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں۔ تو یہ پلان جو سوچا جا رہا تھا کہ PTI ان نشستوں سے محروم ہو جائے گی، تو یہ اپنی موت آپ مر چکا، اور اگلے جیسے نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کسی پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی اور اپنی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ ڈٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں۔ اگر حکومت نہیں ملتی تو پھر یہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم نے کس طریقے سے اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے۔ یہ کوئی مت سوچے بھی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نشستوں سے استعفے دے سکتی ہے یا ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے حالات پیدا کیے گئے، ہم پر اتنا جبر ڈھایا گیا کہ یہ اس سوچ کر کہ پاکستان تحریک انصاف بالآخر تنگ آ کر انتخابات کا بائیکاٹ کر دے گی۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، میری پارٹی کھڑی رہی، اور لوگ آج پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے PTI کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ الگ میٹر ہے کہ اب PTI کے لوگ توڑنے شروع کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، جو بھی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک وکٹ تو گر چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور رول پلے کرے گی، چاہے وہ حکومت میں ہوگا یا پھر اگر حکومت ہمیں نہ بنانی دی گئی اور ہم پر جو سختیاں، جو جبر، ہمارے لوگ توڑے جائیں گے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھ کر بھرپور رول پلے کرے گی۔ وہ چاہے پنجاب کی اپوزیشن ہو، وہ چاہے مرکز کی اپوزیشن ہو، کیونکہ KP میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف بھرپور رول کے ساتھ آگے آئے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو KP میں سادہ اکثریت سے بھی کہیں زیادہ 2/3 میجورٹی انہیں حاصل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بڑے دھڑلے کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں تیسری بار مسلسل KPK میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات کے لیے ڈٹے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا اگلا پلان بھی تیار ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی سپیس دی جاتی ہے۔ اگر ہمیں سپیس نہ دی گئی تو ہم پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، ہم پرامن احتجاج بھی کریں گے، ہم اسمبلیوں کے فلور پر بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، اور سینٹ کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف اچھا خاصا رول پلے کرے گی، کیونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اچھے خاصے جو نمبرز ہیں وہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، سندھ میں بھی کچھ نمبرز ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے انتخابات میں بھی ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے، اور اسی کے لیے عمران خان نے اب اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اور اپنے تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کسی ایک بڑے گروپ کو یا کسی ایک بڑی پارٹی کو جوائن کر سکتی ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اس کی نشستیں ملیں گی، تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اس پلان کی جانب بڑھے گی کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سینٹ انتخابات میں اپنا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد مارچ میں سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ شروع ہونا ہے، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے یہ مینڈیٹ اس لیے نہیں ملا کہ میں پھر وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہاتھ ملاؤں گا، مجھے نہیں ان سے ہاتھ ملانا۔ ہاں البتہ ایم کیو ایم سے ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم ظاہر ہے اس بار ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ کراچی کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو وہ پردیسی مینڈیٹ ہے، تو ایم کیو ایم پردیسیوں کی بات مانے گی، وہ کراچی کے عوام کی بات کیوں مانے، اس کو کیا پڑی ہے؟ ظاہر ہے کراچی کے عوام تو ووٹ دیتے ہیں عالمگیر خان کو، کراچی کے وہ عوام تو ووٹ دیتے ہیں خرم شیر زمان کو، کراچی کے عوام تو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے دیگر امیدواروں کو، ایم کیو ایم والوں کو تو تھوڑی دیتے ہیں، تو اس لیے جس نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے ایم کیو ایم اس کی مانے گی۔ اچھا کریے، ایم کیو ایم کیوں مانے کراچی کے لوگوں کی بات؟ تو بہرحال عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنے کی یا اس طرح کی کوئی بات کرنے کی۔ ہاں ہم لڑیں گے، ہم تنہا لڑیں گے، اب یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اپوزیشن کا وہ رول پلے کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ ایسے بھی اپوزیشن ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس بار ایک بھرپور اپوزیشن بھی سامنے کھڑی ہوگی اگر وفاق میں حکومت بنتی ہے، اور اس میں موسٹلی ایسے لوگ ہوں گے جو قانون دان ہیں، خود بیرسٹر گوہر علی خان صاحب قانون دان ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو قانون دان ہیں، اور شیر افضل مروہ صاحب کو کون بھول سکتا ہے۔ تو اس بار پچھلی کچھ اسمبلیوں میں مراد سعید صاحب چھائے رہتے تھے، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ شاید بڑھ گیا کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ شیر افضل صاحب قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں، تو ایک ایسا انوائرمنٹ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا رول پلے کرے گی، اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر حکومت نہیں بھی ملتی، عمران خان لوگوں کے دلوں کے وزیر اعظم بن چکے ہوئے ہیں، لوگوں نے عمران خان کو اتنی ایبسولوٹ میجورٹی دی ہے کہ پاکستان میں شاید ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ دنیا کا میڈیا چیک کریں تو دنیا کا میڈیا یہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت انتخابات میں فتح حاصل کی ہے کہ جس کا بلیو نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کے لوگوں پر بہت زیادہ سختیاں تھیں، اس کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، لوگوں پر مقدمات بنائے جائے تھے، لوگوں پر رائٹ ٹو انفارمیشن چھینا جا رہا تھا، اور بہت سارے مسائل، مشکلات، ڈر، خوف، دھمکیوں میں لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پولنگ ڈے بہت اچھا گزرا اور بہت اطمینان بخش گزرا، اور میں اس لیے بھی خوش ہوں پولنگ ڈے پر کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی بڑی مہذب کنٹری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بھی بیسٹ اور پازیٹیو رول پلے کیا، ہمارے اداروں نے اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بھی اچھا کام کیا، اور پرامن انداز میں پولنگ ہوئی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ جو ہماری ایک عادت سی بنی ہوئی ہے اس سے ہم شاید ابھی بھی سیکھے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم چیزوں کو بہت آسان لے رہے ہیں۔ جو فارم 47 میں کیا گیا ہے وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ واضح ہارے ہوئے لوگوں کو، عالمگیر خان کے مقابلے میں جس شخص کو ہرایا گیا اس کی تعداد، ووٹوں کی تعداد ہی ٹوٹل 6000 تھی، عالمگیر کے ووٹوں کی تعداد 1,06,000 تھی، عالمگیر سے 1 لاکھ اٹھا کے ادھر ڈال کے اس کو جتوا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جب رزلٹ بنیں گے تو پھر لوگ مایوس ہوں گے، یہ نظام کمزور ہوگا۔ خدا نہ کرے جس دن جمہوریت کا نظام پاکستان میں کمزور ہوا اس دن ہمارا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ تو خدا کے لیے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، لوگوں کے حق کے
جو ووٹ کا حق ہے اس کو مانا جائے، اپنی مرضی کے من پسند لوگ مسلط نہ کیے جائیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکے، کیا کر چکے ہیں پہلے، یہی اسمبلیوں میں سال سے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میں 5ویں بار آ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 6ٹھی بار آ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں سب سے سینئر ہوں۔ بھائی کیا کیا آپ نے، تم نے اس ملک کے لیے؟ اس ملک میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس ملک میں دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، غربت، مہنگائی، بھوک، ننگ افلاس۔ تو تمہارے گھروں میں تو چراغاں ہو رہی ہے، تمہارے گھروں میں تو خوشیاں ہیں، خدا تمہیں اور دے، لیکن غریب کا حق مت لوٹ کے کھاؤ۔ ایک یتیم بیوہ بے کس کا مال لوٹ کر مت کھاؤ۔ ایک غریب کا ووٹ تم چرا رہے ہو، ایک بیوہ یتیم بے کس نے جس کو ووٹ دیا اس کے کھاتے میں نہیں گن رہے، تو تم یتیم کا حق کھا رہے ہو۔ پھر بہرحال بات کہیں دور کی دور نکل جائے گی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ جس نے اس کو ووٹ دیا ہے وہی حکومت بنائے، اور مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست پاکستان پاپولر جماعت سے فائدہ اٹھاتی، قوم کو ایک کرتی، ہم ایک قوم بنتے، لیکن اس طرح کی جعلی حکومتیں بنا کر، جعلی مینڈیٹ لے کر، چھین کر مینڈیٹ لے کر کیا حکومتیں بنتی ہیں، اس کا ہم 75 سال سے اندازہ لگا چکے ہیں، اور اب بھی لگانا مشکل نہیں ہے۔ 1.5 سال انف ہوگا اس حکومت کے لیے، جو زبردستی کی دلہنیں بنائی جا رہی ہیں، زبردستی کے دلہے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیج نہیں سجنے والی، سیج اس دن سجے گی جس دن پاکستان کے عوام جس کو ووٹ دیں گے، حکومت وہ بنائے گا، تب سے سجے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔